الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک مبارک دین عطا فرمایا، اور اس دین کے سلسلے میں خاص طور سے یہ اعلان کیا گیا کہ یہ کامل اور مکمل ہے، اور یہ خاتم الادیان ہے، خاتم الدین ہے، اور جو کتاب دی گئی ہے وہ خاتم الکتاب ہے، اور جو نبی بھیجا گیا ہے وہ خاتم النبیین ہے، اور جو امت عطا کی گئی ہے وہ بھی آخر الامہ ہے. جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر بات جو انسان کو شریعت کے مطابق مطلوب ہو، اس کی رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہوں. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے پہنچانے میں کوئی کوتاہی کی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں تمام صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ جو بات میں نے پہنچانی تھی وہ تم تک پہنچا دی. صحابہ نے جب اعتراف کیا تو اللہ رب العالمین کو گواہ بنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے اللہ، میں نے وہ امانت پہنچا دی. اور اس کے بعد فرمایا: فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو حاضر ہیں وہ غائب تک پہنچا دیں. گویا کہ ہر زمانے کے لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اپنے آنے والی نسلوں کو پہنچا دیں. یہ ان کی ذمہ داری میں شامل ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء آتے تھے. بعض دفعہ ایک وقت میں کئی انبیاء ہوتے تھے، چونکہ وہ انبیاء علاقائی تھے. وہ انبیاء چونکہ مختلف قوموں میں خاص طور سے بھیجے گئے تھے، تو لہٰذا اس دین کی حفاظت کرنا، اس دین کا پہنچانا وہ نبی کی ذمہ داری تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام چونکہ قیامت تک کے لیے پیغام ہے، اور اس امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات پر قیامت تک عمل کرنا ہے، اور یہ پیغام قیامت تک کی امتوں کو پہنچانا ہے، تو نبی کے بعد یہ ذمہ داری امت پر آ گئی. پھر امت میں سے خاص طور سے علماء اکرام پر آ گئی. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. میرے امت کے جو علماء ہیں ان کا رتبہ، ان کی ذمہ داری ایسی ہے، ان کا رتبہ ایسا ہے جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء کا رتبہ اور بنی اسرائیل کے انبیاء کی ذمہ داری. یہی وجہ ہے کہ جب بھی کہیں پر اسلام میں قطع برید ہو رہی ہوتی ہے، جہاں اسلام کی شکل بگاڑی جا رہی ہوتی ہے، تو وہاں پر علماء اکرام کھڑے ہو جاتے ہیں اور محبت سے، شفقت سے، اور بعض مواقع پہ ڈانٹ کے ذریعے سے، چونکہ نبی کی صفت بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے،
محبت سے سمجھانا بشیر کا تقاضا ہے، اور ڈرانا اور جو ہے متوجہ کرنا خوف کی باتیں بتا کر یہ نذیر کا تقاضا ہے۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نذیر ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امت پہ ذمہ داری دی تو وہاں پر بھی یہی تعلیم کی کہ تم جو ہے ان کو محبت سے سمجھاؤ، اور اگر وہ محبت سے نہیں سمجھ رہے ہیں تو ان کو آخرت کے حالات سے ڈرا کر اور ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری کا خوف پیدا کرو، پل صراط سے گزرنے کا خوف پیدا کرو۔ یہ قرآن شریف بھرا ہوا ہے، ان آیات کے ذریعے سے متوجہ کیا جاتا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے، پردہ فرمائے ہوئے 1450 سال قریب ہو گئے، اور انسان چونکہ آج کل ایک گلوبل ولیج کی طرح بن گیا ہے، انسانی سوسائٹی بالکل ایسی ہو گئی جیسے ایک علاقے میں سب رہ رہے ہو، کیونکہ دنیا کے کسی کونے میں کوئی کام ہوتا ہے ود ان دا سیکنڈ وہ پوری دنیا کے اندر واٹس ایپ کے ذریعے سے اور فیس بک کے ذریعے سے اور مختلف ذرائع کے ذریعے سے پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، اور وہ فیشن جو کسی خطے میں ایجاد کیا جاتا ہے وہ فیشن فوراً دور دراز علاقوں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ خرافات جو کسی قوم کے اندر پیدا ہوتی ہیں وہ بڑی تیزی سے ساری قوموں کے اندر معروف ہو جاتی ہیں۔ انہی خرافات میں ایک خرافات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے، قرآن کریم کی طرف نسبت کر کے ایک میرے پاس کلپ بھیجی گئی، اس کلپ کے اندر رجب کے فضائل بیان کیے گئے، اور رجب کے فضائل بیان کرتے 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 قرآن کے بارے میں کہا، قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ نے ایسا فرمایا، نبی نے ایسا فرمایا، حالانکہ ان میں سے ایک بات صحیح نہیں، اور لوگ اس کے الفاظ سن کر ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہیں۔ تو اس بات کا تقاضا تھا کہ آپ کے سامنے رجب کی حقیقت، رجب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، اور قرآن میں کہیں رجب کو خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا، ان باتوں کی تفصیل تھوڑی سی بیان کرنا مطلوب ہے، تاکہ یہ جو اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے سے غلط فہمیاں وجود میں آ رہی ہیں اور غلط دعوت کا کام کیا جا رہا ہے جس کا دور دور کا بھی دین سے تعلق نہیں ہے، اس کا سدباب کیا جا سکے۔ تو ایک بات تو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تاریخ انسانیہ کا ایسا عظیم الشان واقعہ نہ پہلے ہوا اور نہ آئندہ ہوگا، وہ واقعہ ہے معراج کا واقعہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بلندی عطا کی گئی، وہ اعزاز بخشا گیا جو کسی نبی کو نہ دیا گیا اور آئندہ نہ کسی فرد کو دیا جائے گا۔ اس کی فضیلت کا، اس کے عظیم الشان ہونے کا کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا۔ ہاں، اس سے جڑی ہوئی غلط باتیں، ان غلط باتوں کی نشاندہی کرنا علماء کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر ان کی نشاندہی کرتے ہوئے کوئی بات کی جائے تو کوئی یہ کہہ دے کہ دیکھو معراج کا انکار کر رہے ہیں، معراج کی فضیلت کا انکار کر رہے ہیں، تو اس لیے میں نے پہلے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ معراج کا واقعہ عظیم الشان واقعہ ہے، اس کی عظمت کا انکار نہیں، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کا انکار نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت کا انکار نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اعزاز بخشا گیا اس اعزاز کی عظمت کا انکار نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باتیں جوڑ دی گئی ہیں اس کی تنقید کی جا رہی ہے، اس کی تنقیح کی جا رہی ہے، اس کی صفائی کی جا رہی ہے، کہ تاکہ اسلام صحیح طور پر آنے والی نسلوں تک منتقل ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے وہ بات یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یعنی اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، یعنی ہم کو اتنی عمر عطا فرما کہ ہم کو رجب کا مہینہ بھی مل جائے، شعبان کا مہینہ مل جائے، اور رمضان مبارک جو بخششوں والا، رحمتوں والا اور عنایات والا ہے، اور وہ جنت میں داخلے کا آسان ذریعہ ہے، وہ برکتوں والا مہینہ مل جائے۔ تو جن لوگوں نے یہ دعا پڑھ لی تو بہت اچھی بات ہے،
جنہوں نے نہیں پڑھی اب میں پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرا لیجئے تو اس سنت پر عمل ہو جائے گا۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اب اسلام کی وہ تعلیم جو رجب سے متعلق تھی اس پر ہم نے عمل کر لیا۔ تو بات یہ عرض ہو رہی تھی کہ رجب کی اس سنت پر ہم نے عمل کر لیا۔ جب رجب کی ہم نے اس سنت پہ عمل کر لیا تو ہم نے رجب کے مہینے کی جو اسلامی تعلیم ہے اس پر عمل کر لیا۔ اب یہاں پر بات جو سمجھنے کی ہے وہ بات یہ سمجھنے کی ہے کہ رجب کے مہینے میں جو عظیم الشان معراج کا واقعہ ہوا ہے وہ کون سے مہینے میں ہوا، کون سی تاریخ میں ہوا۔ اس سلسلے میں یہ بات سمجھ لیجئے گا کہ روایات کے اندر بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رجب کے مہینے میں یہ واقعہ ہوا ہے، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ واقعہ ہوا ہے، بعض روایات سے کسی اور مہینے کا واقعہ ظاہر کیا جاتا ہے، درج کیا جاتا ہے۔ تو اگر رجب کے مہینے کے اندر کوئی خاص عبادت ہوتی کہ اس عبادت کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقرب کا تلقین فرماتے، تقرب کے بارے میں فرماتے، ضرور بضرور صحابہ اکرام اس کو محفوظ فرما لیتے۔ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی خاص عبادت ذکر کی ہے اور نہ ہی اس رات کی کوئی خاص فضیلت ذکر کی ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ 5 نبوی کو معراج کا واقعہ ہوا۔ 5 نبوی کے بعد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک 18 سال ملتے ہیں۔ ان 18 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی رجب کی خاص طور سے کوئی فضیلت بیان کی ہو، کوئی خاص عبادت کی ہو یا کرنے کی تلقین کی ہو، ایسی کوئی روایت نہیں ملتی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد 100 سال تک صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت دنیا میں رہی ہے۔ اس 100 سال کے اندر بھی شب معراج کے سلسلے میں کوئی خاص ہدایت، کوئی خاص طریقہ عبادت کا یا کوئی خاص طریقے سے روزہ رکھنا، اس کی کوئی روایت، کوئی عمل، کوئی تعامل، کوئی سند کے ساتھ کوئی بات موجود نہیں۔ تو لہٰذا یہ بات تو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ معراج کی عظمت تو قابل قبول ہے، قابل تسلیم ہے، مسلم ہے، لیکن رجب اور معراج سے متعلق جو باتیں گھڑی گئی ہیں وہ تمام باتیں غلط ہیں۔ باقاعدہ کتابچے لکھ دیے گئے ہیں، باقاعدہ ایسی ایسی باتیں، اور اس کے اندر باقاعدہ یہ تک کہا گیا کہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا، اللہ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی گویا کہ نبی سے بھی آگے نکل گئے اور اللہ کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ اللہ میاں آپ نے نہیں کہا تھا، ہم آپ کو سجیشن دے رہے ہیں کہ آپ کو معراج کی فضیلت کے بارے میں یہ کہنا چاہیے تھا۔ یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے اور کتنی بے حرمتی ہے اور کتنی نادانی ہے۔ تو یہ بات تو ذہن نشین کر لیجئے، نہ تو کوئی خاص نفل ہے، نہ کوئی خاص روزہ ہے، اور نہ ہی کوئی خاص عبادت ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ اعتراض کرے کہ ہم تو اس رات میں عبادت ہی تو کر رہے ہیں، ہم کوئی گناہ تھوڑی کر رہے ہیں، ہم کوئی شراب تھوڑی پی رہے ہیں، ہم کوئی زنا تو نہیں کر رہے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں ہم کو نفلوں سے روکنے والے؟ بات یہ ہے کہ دین میں اللہ رب العالمین نے ہم کو اتباع کا حکم دیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تو یہ آیات ہم کو بتلا رہی ہیں کہ دین اتباع کا نام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی کا نام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے۔ تو جب دین اس بات کا نام ہے تو لہٰذا اس دین کے اندر اپنے طور پر کوئی خاص عبادت گھڑ لینا یہ غلط ہے۔ اب کہیں گے کہ یہ کیسی عجیب بات کرنے، تو میں آپ کو چند مثالوں سے اس بات کو واضح کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر مغرب کی 3 رکعات ہیں۔ اب ایک آدمی یہ کہے کہ 3 کا ہنسا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں ایسا کرتا ہوں اس کے ساتھ 1 رکعت ملا کر 2 شفع بن جائیں گے، 2 رکعت کا 1 شفع، 2 رکعت کا 1 شفع، تو ہم جو ہے ایک کامل عدد پورا کر لیں گے۔
اور اس کے اندر اس نے قرآن کریم کی تلاوت کی، اس کے اندر سبحان ربی العظیم زیادہ پڑھا، اس کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ زیادہ پڑھا، اس میں رکوع زیادہ کیا، اس میں سجدہ زیادہ کیا، اس میں قیام زیادہ کیا، یہ عبادت اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، کیونکہ نہ اللہ کا حکم ہے نہ نبی کا طریقہ ہے۔ ایک مثال اس سے کچھ واضح ہو گیا ہوگا۔ دوسری مثال یوں سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پر حج کی پوری عبادت، حج کی پوری عبادت آپ لیجئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ حج کی عبادت کے اندر ساری بات اور سارا پیغام یہی ہے کہ دین اتباع کا نام ہے، تمہاری عقل کا نام نہیں۔ جب ہم نے کہا کہ بیت اللہ میں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کا ثواب، اس وقت 1,00,000 نمازوں کا ثواب، اور جب ہم نے کہہ دیا کہ اب بیت اللہ کو چھوڑ کر مینا چلے جاؤ اور مینا میں 5 نمازیں پڑھو، کچھ نہیں کرنا، میدان کے اندر 5 نمازیں پڑھنی ہے، تو وہاں پر اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں بیت اللہ میں جا کر 5 نمازیں 5,00,000 کا ثواب چھوڑ کے میں مینا میں کیوں رہوں، اگر اس نے دانستہ کیا اور استہزان کیا تو ایمان چلا جائے گا۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ پھر اس کے بعد اسی میں بس نہیں کیا گیا، عرفات کے اندر جانے کا حکم دیا گیا، عرفات اور کھلا میدان، مینا میں پھر کچھ خیمے بنے ہوئے ہیں، عرفات میں تو خیمے بھی نہیں ہیں، تمبو لگے ہوئے ہیں، اور پہاڑوں کے درمیان ایک وادی، وہاں پر چلے گئے۔ اب وہاں پر جا کے کہا کہ تم کو نماز پڑھنی ہے اور زوال سے پہلے تمہارے پہ کوئی عبادت نہیں ہے، فجر کی نماز پڑھی، اب سو رہے ہیں۔ زوال کے وقت کہا گیا تم یوں عبادت کو، یوں عبادت کو، قبلہ روح ہو کر باوضو ہو کر یہ پڑھو، حتیٰ کہ بہقی کی روایت میں آتا ہے کہ تم نے 100 دفعہ تلبیہ پڑھا، 100 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی، 100 دفعہ چوتھا کلمہ پڑھا اور 100 دفعہ درود شریف پڑھا۔ اب تم میں سے جس فرد نے یہ کیا، سارے عرفات والوں کی طرف اشارہ کرے، سب کی بخشش۔ اب آپ سوچئے اتباع کی شان۔ پھر آگے کہا گیا کہ جاؤ جا کے جو ہے مینا کی رات کے اندر جب تم 10ویں ذی الحجہ کو پہنچو گے تو اب تم جا کے جمرات کو کنکر مارو، تو تمہاری ایک کنکر مارنے سے وہ کبیرہ گناہ جو تمہیں تنہا جہنم میں لے جانے کے لیے کافی تھا، وہ کبیرہ گناہ اس کے صدقے میں معاف کیے جائے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ حج کے ایام میں رش بہت ہوتا ہے تو لہٰذا میں مینا 5 نمازیں کے بجائے 50 نمازیں جا کے پڑھوں گا، کچھ نہیں ملے گا۔ کہے کہ میں عرفات میں جا کے ایک قیام کرنے کے بجائے میں 3 دن قیام کروں گا، کچھ نہیں ملے گا۔ روزہ بھی رکھوں گا، کچھ نہیں ملے گا۔ جا کے جمرات کو میں 7 کنکریوں کے بجائے 70 کنکریاں ایک دن میں ماروں گا، کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ نہ نبی کا طریقہ ہے نہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ حضرت اویس قرنی، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما، اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ نبی کا دیدار ہو جائے، اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ نبی کے دیدار کے نتیجے میں اللہ رب العالمین صحابیت کا شرف عطا فرما دیں۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے کی اجازت مانگی، اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کو نبی نے فرمایا تم اپنی ماں کی خدمت کرو، آنے کی اجازت نہیں دی، اور رخصت ہو رہے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ قرن سے ایک آدمی آئے گا، اس کا یہ حلیہ ہوگا، اس سے ابوبکر تم اور عمر تم جا کے دعا کروانا۔ اب آپ سوچئے کہ نبی کے فرمان پہ عمل کے نتیجے میں خلفائے راشدین کو کہا جا رہا ہے ان کے آنے کا انتظار نہیں کرنا، تم ان سے جا کے ملنا اور دعا کی درخواست کرنا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ جو بات عرض کی جا رہی ہے وہ بات یہ عرض کی جا رہی ہے کہ نبی کے طریقے کے اندر ہی کامیابی ہے، اور محبت کے اندر غلو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لا تغلو فی دینکم، قرآن میں صراحتاً کے ساتھ آیا ہے کہ قرآن کے اندر آیا کہ تم دین کے اندر غلو نہ کرو، غلو مطلوب نہیں۔ حتیٰ کہ کچھ نوجوان صحابہ طے کرتے ہیں، جب ان کو پتہ چلتا ہے نبی کے ساتھ ایسے عبادت کرتے ہیں، ایسے روزہ رکھتے ہیں، ایسے شادی کرتے ہیں، تو وہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے، ہم جو ہے روزہ رکھے رہیں گے، کبھی افطار نہیں کریں گے، اور ہم جو ہے کبھی سوئیں گے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حالانکہ کتنا بڑا مجاہدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا ان کو بلا کے تھپکی دے دے، واقعتاً تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، میں آرام بھی کرتا ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، اور میرے راستے سے کوئی تجاوز کرے گا، کوئی راستہ نہیں اختیار کرے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو اب آپ مجھے بتلائیے کہ اتنی واضح تعلیمات اور واضح مثالیں موجود ہونے کے باوجود، حتیٰ کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین یہ تک فرما دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے تمہارے لیے نمونِ عمل ہے۔ لیکن یاد رکھو اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، جو آخرت میں یقین رکھتا ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو ان تمام تفصیلات کے بعد ہمارے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ نبی کے طریقے کو چھوڑ کر ایک قدم بھی آگے نکالا جائے گا وہ قابل قبول نہیں، وہ بدعات میں شمار کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہ جو ہے آپ کے حکمرانی کے زمانے میں روزہ رکھ رہے ہیں، تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ باہر نکلے، ایک ایک آدمی کو پکڑ پکڑ کے فرماتے کہ تم افطار کر کے دکھاؤ، کیونکہ دین کے اندر جو ہے اپنے طور پہ ایجاد کرنے کی اجازت نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نہ اس میں کوئی خاص قسم کی عبادت ہے، نہ اس کے اندر کوئی خاص قسم کی فضیلت والا روزہ ہے، نہ اس کے اندر کوئی خاص قسم کی شب قدر والی فضیلت ہے۔ ہاں کوئی آدمی عبادت کرنا چاہتا ہے تو رجب کے کچھ دنوں میں روزہ رکھ لے، 27 کو بھی روزہ رکھ لے، 26 کو بھی روزہ رکھ لے، 23 کو بھی روزہ رکھ لے، یا ایام 20 کے روزے رکھ لے، اور مختلف راتوں میں جاگ لے، اس میں شب معراج جس رات کو ایک روایت میں آتا ہے اس رات کو بھی جاگ لیا تو کوئی حرج نہیں، ساری برابر۔ لیکن خاص طور پہ کسی رات کو متعین کرنا یہ دین کے اندر ایجاد ہے اور دین کے اندر احداث ہے، دین کے اندر گڑھنا ہے اپنے طور پر۔ یہ تو ایک بات تھی جو موجودہ غلط فہمیاں اور 15-15 منٹ کے کلپ چل رہے ہیں اور لوگ بڑے عزت کے ساتھ اس کو شیئر کر رہے ہیں کہ شب معراج کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا، اور جو ہے اس کی فضیلت، رجب کی فضیلت یہ کہ اللہ نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا، کسی مہینے کو رمضان کو بھی اپنا مہینہ قرار، ایسی ایسی باتیں کہ آپ ہکا بکا رہ جائیں گے کہاں سے لا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بات تو اس کا مذاکرہ اپنے جتنے متعلقین ہیں ان سے کیجئے تاکہ یہ بات صحیح طور پر معروف ہو جائے کہ رجب کے اندر شب معراج کا انکار نہیں ہو رہا، اس کی فضیلت کا انکار نہیں ہو، لیکن اس کے اندر جو طور طریقے ایجاد کر لیے گئے اس کی تنقید کی جا رہی۔ یہ ایک بات تھی جو عرض کرنی تھی۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے یہ بات بتا دی ہے کہ حق و باطل یہ آپس میں ٹکراتے رہیں گے، آپس میں ٹکراتے رہیں گے، لیکن فیصلہ کیا ہوگا؟ ان الباطل کان زہوقا، باطل جو ہے خاسر و ناکام ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ یہ باطل مذاہب والے وہ مسلمانوں کے ایمان کے ٹیمپریچر کو چیک کرتے رہتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی دو بنیادی اساس ہیں کہ جب تک مسلمان اس سے جڑے رہیں گے، ویسے تو 3 ہیں لیکن بنیادی طور پہ 2 ہیں۔ ایک بنیاد ہے قرآن، ایک بنیاد ہے رسول اللہ، اور ایک بنیاد ہے علماء اکرام۔ یہ امت 3 بنیادوں سے جڑی رہے گی یا کم سے کم 2 بنیادوں سے جڑی رہے گی، اس وقت تک اس امت کو مرتد نہیں کیا جا سکتا۔ تو کبھی وہ میدان کارزار میں اللہ رب العالمین نے ان کو خاسر و ناکام کر دیا ہے، رسوا کر دیا ہے، ذلیل کر دیا ہے، اور کچھ عرصے میں آپ سنیں گے کہ ان سب کی اکنامیاں بیٹھنے والی ہیں اور ان سب کو ڈیفالٹ خود کریں گے۔ یہ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یہ بات بھی بعید نہیں کہ امریکہ بھی ڈیفالٹ کر جائے، یہ بھی بعید نہیں ہے کہ پورا یورپ ڈیفالٹ کر جائے، اگرچہ بہت ساری ریاستیں اس وقت ڈیفالٹ کر چکی ہیں، اسپین ڈیفالٹ کر چکا ہے، یونان ڈیفالٹ کر چکا ہے، ہالینڈ کا برا حال ہے، ساری دنیا کے اندر وہ آئے تھے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے، لیکن اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار لی۔ اب اس غصے اور نفرت کے اندر ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو کبھی نبی کی گستاخی کرتے ہیں اور کبھی جو ہے قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں۔
سویڈن کے اندر ابھی بےدبی کی گئی، نعوذ باللہ من ذالک، قرآن کریم کو جلایا گیا۔ اب آپ یہ سوچئے کہ قرآن کریم نے ان کا کیا بگاڑا، لیکن وہ یہ بھول گئے ہیں کہ مسلمان وہ ہیں کہ جب استعماری طاقتوں نے بر صغیر میں قبضہ کیا تھا اور مسلمانوں کو مرتد کرنے کے لیے انجیل کو انہیں فائر پروف کاغذ کے اندر لکھ کے بھیجا تھا، اور گلی کوچوں کے اندر وہ انجیل لے کے کھڑے ہو کے پادری یہ اعلان کیا کرتے تھے کہ آؤ، اگر قرآن ہے تو اس قرآن کو لے کے آؤ اور ہم انجیل لے کے آئیں گے، اگر قرآن پہ حق ہے اس کو آگ میں ڈالو، قرآن نہیں جلے گا، اگر انجیل حق ہے تو انجیل کو آگ میں ڈالیں گے تو انجیل نہیں جلے گی، جو ناحق ہوگا وہ جل جائے گا اور جو حق ہوگا وہ جلے گا نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک مرد درویش، مرد قلندر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو کھڑا کیا، انہیں اس چیلنج کو قبول کیا اور دلی کے دربار کے اندر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا پادری صاحب آپ اپنے چیلنج کو دہرائیے۔ پادری نے اپنے چیلنج کو دہرایا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور فرمائے لگے پادری صاحب ہم مسلمان جذباتی لوگ ہیں، ہم یہ گوارا نہیں کریں گے کہ قرآن آگ میں جلے ہم اوپر بیٹھے رہیں، لہذا قرآن میں اپنے سینے پہ رکھتا ہوں، آپ انجیل اپنے سینے پہ رکھیں، میں بھی آگ میں کودتا ہوں، آپ بھی آگ میں کودیے، دیکھتے کون حق ہے کون باطل۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، سویڈن کے لوگوں کو ہم یہ پیغام دیتے ہیں، یاد رکھو قرآن کے سلسلے میں ہم اپنی گردنیں کٹوا سکتے ہیں، لیکن تمہیں اس بات پر کبھی اجازت نہیں دیں گے کہ تم قرآن کی بے ادبی کرو، اور ہم بلکہ قرآن پر عمل کر کے دکھائیں گے، زیادہ سے زیادہ عمل کریں گے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ہم نماز پڑھیں گے، اگر ہم قرآن نہیں پڑھتے تھے ہم قرآن پڑھیں گے، اگر ہم سود خوری کرتے تھے ہم سود خوری چھوڑ دیں گے، اگر ہم رشوت لیتے تھے تو ہم رشوت چھوڑ دیں گے، اگر ہم ماں باپ کی نافرمانی کرتے تھے ہم ماں باپ کی نافرمانی چھوڑ دیں گے، اگر ہم بہن بھائیوں کا حق مارتے تھے ہم بہن بھائیوں کا حق ادا کریں گے، ہم قرآن پہ عمل کر کے دکھلائیں گے۔ قرآن زندہ ہے، زندہ رہے گا اور قیامت تک رہے گا، اور قرآن کی حاکمیت سر چڑھ کے بولے گی۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، احتجاج کا ایک طریقہ یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرنے لگو، قرآن پہ عمل کرنے لگو۔ تمہارے گھروں کے اندر صبح قرآن کے زمزمے سنائی دیں، دنیا کو بتا دو کہ ہم قرآن کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، ہم قرآن پہ عمل کرتے ہیں، عمل کر کے بتلا دو۔ اور اس کے علاوہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے ایک احتجاجی ریلی کا انتظام کیا گیا ہے، جو مسجد سے لے کر ختم نبوت کے دفتر تک نمائش تک جائے گی۔ تو اس کے اندر شرکت کر کے آپ ایمان کے تقاضے کو پورا کیجئے، کیونکہ ساری دنیا کے میڈیا اس وقت لگا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے جذبات کو چیک کرنا ہے کہ مسلمان ابھی بھی ایمان کی حالت میں زندہ ہے یا مر چکے ہیں۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کو بتلا دیں کہ ہم سوئے نہیں ہیں، اور آج بھی ہماری ماؤں کے گودوں کے اندر خالد بن ولید پروان چڑھ رہے ہیں، ہماری ماؤں کے گودوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی پروان چڑھ رہے ہیں، آج بھی ہماری ماؤں کے گودوں میں محمود غزنوی پروان چڑھ رہے ہیں۔ اور انتظار کرو اس وقت کا جب ہماری تلواریں تم کو سیدھا کر دیں، اور یہ ہو کر رہنا ہے۔ اور اس وقت جو تقاضا ہے وہ تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن پر عمل شروع کر دیں۔ تو سب اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہم سب تیار ہیں کہ انشاءاللہ قرآن پر عمل کریں گے اور قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے۔ یہ قرآن سے محبت کا تقاضا ہے، قرآن سے محبت، نبی کی محبت کا تقاضا نبی کی نقالی ہے، قرآن کی محبت کا تقاضا قرآن پر عمل کرنا ہے۔ تو یاد رکھو جب تم قرآن پر عمل کرنے لگو گے تو ان کو پتا چل جائے گا کہ یہ سوئے ہوئے نہیں ہیں، یہ جاگ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، میرے بچوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، میرے بہن بھائیوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے بچوں کو، بیوی کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پیغام کو اپنے گھروں میں جا کر بچے جب کھانے کے وقت آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس وقت کے اندر ان سے مذاکرہ کریں، اور فضائل قرآن جو ہے اس فضائل قرآن کی تعلیم کریں۔
فضائل قرآن کی تعلیم کریں، اس سے قرآن کی عظمت دل میں بیٹھے گی، کیونکہ قانون یہ ہے جس چیز کا تذکرہ کیا جاتا ہے اس کی عظمت بیٹھتی ہے۔ تو ہم کو خود قرآن کی عظمت کا پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، انہیں احادیث کو جمع کر لیا ہے فضائل قرآن کے عنوان پر، اس کو اپنے بچوں کو سنائیں، کھانے کے وقت میں ایک حدیث پڑھ کے سنا دیں، اس کا فائدہ پڑھ کے سنا دیں، تاکہ قرآن کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھے۔ یاد رکھیے کہ ہم نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ گزار لیا ہے، اب ہم کو یہ بات، ہمارے ماں باپ نے ہمارے دلوں کے اندر قرآن کی محبت، نبی کی محبت اور اسلام کی محبت اور اسلامی تعلیمات کی محبت ڈالی تھی، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اگلی نسل کے اندر ہم قرآن کی محبت ڈالیں، قرآن کی عظمت ڈالیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا